أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تجد لسنة الله تبديلا. حضرت گرامی عزادارہ نے حضرت تقی جواد علیہ السلام ابھی ایک فضائل کا سمندر موزن تھا، ایک اشکوں کا سیلاب رواں دواں تھا. ایک کامیاب اور کامیاب ترین مجلس کے بعد میں آپ کے سامنے آج روز شہادت امام تقی جواد علیہ السلام مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فتح کی جس مختصر سی آیت کو تلاوت کر چکا ہوں، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہرگز ہرگز تم اللہ کے قوانین میں، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے. دیکھیے، جہاں جہاں انسانی معاشرہ رہتا ہے، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، وہاں سماج میں رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ قوانین مرتب کیے جاتے ہیں. لیکن قانون بنتا ہے اور بننے کے 10 سال بعد، 20 سال بعد وہ بنا بنایا قانون تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ قانون بننے کے بعد تبدیل کیوں کر ہو جاتا ہے؟ تو جو افراد قانون بناتے ہیں تو قانون بناتے وقت ان کے مد نظر یہ نہیں رہتا کہ مستقبل میں لوگوں کا مزاج کیا ہوگا، 20 سال بعد کے حالات کیا ہوں گے، 10 برس گزریں گے تو لوگوں کے مزاجوں میں کیا تبدیلی آئے گی. لہذا وہ قانون بناتے وقت موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہیں اور 10 برس گزرنے کے بعد، 50 برس گزرنے کے بعد قانون بنانے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ قانون جو ہم نے 20 برس پہلے بنایا تھا یہ ان حالات کے حساب سے تھا. آج کے حالات 20 برس پرانے قانون کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا قانون بدل دیا جاتا ہے. دیکھیے، مولا کی بادشاہی کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں، ابھی مولا کا ذکر سن چکے ہوں. مسلسل صبح سے آپ حضرات کو آنے والے علم فضائل اہل بیت دے رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ عزائے سرکار سید الشہداء کی اس کلاس میں آپ صبح سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہی امتحان ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی. دیکھیں، تھکن جسموں کو ہوتی ہے، تھکن جذبوں کو نہیں ہوتی. میں بس بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہتا ہوں کہ ہاں، قانون بدلتے اس لیے ہیں کہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، ماحول کا مقابلہ نہیں کر پاتے، زمانے کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو دنیا کے قوانین میں اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیا کے قانون حالات سے بدلتے ہیں، مگر اللہ کا قانون حالات سے نہیں بدلتا، حالات کو بدلتا ہے، ماحول کو بدلتا ہے، زمانے کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ آج سے 1400 برس پہلے جب حکم نماز نازل ہوا تھا تو اس وقت انسان کے پاس وقت ہی وقت تھا. اس وقت کا انسان سوچتا تھا کہ وقت گزارا کیسے جائے، اور آج کا انسان سوچتا ہے کہ کسی کام کے لیے وقت نکالا کیسے جائے. توجہ رکھیے گا، جس وقت نماز کے احکام نازل ہوئے اس وقت ہی وقت تھا،
اس وقت کا انسان سوچتا تھا کہ وقت گزارا کیسے جائے، آج کا انسان سوچتا ہے کہ وقت نکالا کیسے جائے۔ تو اگر میں یہ گزارش کروں مفتیان کرام کی خدمت میں کہ بھئی یہ نماز کے قوانین 1400 برس کے حساب سے صحیح تھے، لیکن آج کا ماحول، آج کا وقت، آج کے حالات نماز سے متصادم ہو رہے ہیں، لہذا اتنی اجازت دی جائے کہ ہم ظہر عصر کی نماز یا تو نماز صبح کے ساتھ پڑھ لیں یا مغرب و عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ کہ صاحب یہ شریعت ہے، تماشا نہ کیجیے، مذاق نہ کیجیے، مزاح نہ کیجیے۔ زمانے کے بدلنے سے قانون عبادت نہیں بدل سکتا، تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب زمانے کے بدلنے سے قانون عبادت نہیں بدلتا تو صحابہ کے مچلنے سے قانون امامت نہیں بدلے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ صحابہ کا مزاج یہ ہو گیا، تقریبا میں یہ طے ہو گیا، لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا، بھائی قانون زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتا، تو صحابہ کے بدلنے سے قانون امامت نہیں بدلے گا۔ یہ قانون یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں انتظام ہدایت کرتا ہوں، چاہے شکران نعمت کرو چاہے کفران نعمت کرو۔ یہ قانون یہ ہے کہ ثم اور اصل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے، چنوایا نہیں ہے، میں نے بنایا ہے، بنوایا نہیں ہے، سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ قانون یہ ہے میں بناتا ہوں۔ اور دیکھیں یہ امام بنانے کا اختیار، میں منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ خلیفہ بنانے کا اختیار امت تو امت، صحابہ تو صحابہ، اللہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ بننے کا اختیار دیا، خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ نوح کو سفینہ بنانے کا اختیار دیا، خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ ابراہیم کو کعبہ بنانے کا اختیار دیا، خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ موسیٰ کو دریا کا راستہ بنانے کا اختیار دیا، خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا اختیار دیا، خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں دیا۔ خلیفہ تو خلیفہ، صحابہ نبی کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے، تو پہلے تو یہی بدتمیزی ہے کہ داماد سے کہہ رہے ہیں کہ داماد بنا لیجئے۔ پہلی بدتمیزی تو یہی قرار پائی کہ داماد سے کہہ رہے ہیں داماد بنا لیجئے، تو نبی نے کہا مجھے اختیار نہیں کہ میں کسی کو اپنا داماد چنوں، جسے چاند دو ٹکڑے کرنے کا اختیار، کائنات کو زیر و زبر کرنے کا اختیار، انگریزوں کو قوت گویائی دینے کا اختیار، وہ کہہ رہا مجھے خلیفہ چننے کا حق نہیں۔ تو جب اللہ کے معصوم نبی کو داماد چننے کا حق نہیں، تو گناہگار امت کو جن کے باپ کے نام قرے سے طے ہوتے ہوں ان کو خلیفہ چننے کا کیا حق ہے؟ سنیے میں منظر بنا رہا ہوں، تو خلیفہ چننا، خلیفہ بنانا، پہنچ گیا یہ میرا پیغام، یہ ہے اللہ کا حق۔ خلیفہ بنانا، امام بنانا اللہ کا حق ہے، اور امام بننا معصوم کا حق ہے۔ بھائی چھوڑ جائیے مجھ سے، امام بنانا صلوات بھیجے محمد بھائی آپ ہی نے ان کے سینے کی طاقت چھینی ہے، اور آپ ہی دعا کریں گے تو طاقت آئے گی۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو توجہ سنیے گا، یا علی یا علی، انشاءاللہ اپنے منزل تک پہنچا دوں گا آپ کو، شہید کی بارگاہ میں ہوں، یوم شہادت ہے۔ تو خلیفہ بنانا اللہ کا حق، اور خلیفہ بننا، میرے ساتھ ہیں آپ، امام معصوم کا حق، امام بنانا اللہ کا حق، امام بننا معصوم کا حق۔ اب پوچھے سقیفہ میں کیا ہوا؟ تو سقیفہ میں صرف علی کا حق نہیں چھنا، اللہ کا حق بھی چھنا۔
ارے میں کہاں لے آیا؟ خلیفہ فقیفہ نے صرف علی کا حق نہیں چھینا، اللہ کا حق بھی چھینا، بنانے والے نے اللہ کا حق چھینا، بننے والے نے علی کا حق چھینا۔ ساتھ ہیں آپ میرے، جس نے بنایا اس نے اللہ کا حق چھینا، جو بنا اس نے علی کا حق چھینا۔ بس ترتیب یہ ہوئی کہ بنانے والے نے بنایا پہلے اور بننے والا بنا بعد میں۔ شاید اسی لیے قانون لعنت بنا کہ بنانے والے پر پہلے لعنت، بننے والے پر جناب امیر کا نام بڑے شان کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ لینا چاہیے، اس لیے کہ علامہ والد جونپوری نے کہا کہ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہے، یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک ہے۔ یہ کرار کا نعرہ ہے، فرار کا نعرہ نہیں، تلواروں میں سونے والے کا نعرہ ہے، غار میں رونے والے کا نعرہ نہیں ہے۔ بتائیے نا، یہ لاپتہ کا نعرہ ہے، کسی لاپتہ کا نعرہ نہیں ہے۔ مجھے علامہ اسماعیل دیوبندی یاد آتے ہیں کہ ان کی مجلس میں نعرے لگ رہے ہیں اور کچھ سو کال انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں کہ تقریر بہت پیاری ہے، بیان بہت اچھا ہے، مگر نعروں سے مجلس میں ڈسٹرب ہوتا ہے، اور نعرہ لگانے والے مجلس سمجھتے ہیں نہیں۔ نام علی سن کے بے ہوشی کے عالم میں علی کا نام لیتے ہیں، آپ انہیں روکیں، انہیں ٹوکیں، انہیں سمجھائیں، یہ تو بے ہوش ہوتے ہیں۔ تو علامہ اسماعیل دیوبندی نے جب جواب دیا کہ افسوس تو اسی کا ہے، یہ بے ہوش ہے کہ علی کو نہ بھولے، تم ہوش میں رہے۔ امام بنانا یہ اللہ کا حق ہے، امام اللہ بناتا ہے، ہمیں امام چننے کا اختیار نہیں دیا، ہم مسجد کا پیش امام چننے کا حق دیا کہ ہم کسی کو مسجد میں امام جماعت بنا لیں، مگر وہ بھی بے شرط نہیں ہے، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ وہ عادل ہو۔ تو جب اتنی سی مسجد کا امام غیر عادل نہیں ہو سکتا تو کائنات کا امام ظالم ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے گا، ایک مسجد خاص تک لے جانا ہے۔ اچھا، مسجد کا امام صرف ہماری نماز کا ذمہ دار ہے، روزے کا نہیں، حج و زکوٰۃ کا نہیں، مگر جسے اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، ابراہیم، اسی سے کعبہ بھی بنوایا۔ اس کا مطلب اللہ جسے امام بناتا ہے اس کا کعبے سے کوئی رشتہ خاص ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر انسانوں کا امام معمار کعبہ، کائنات کا امام مولود کعبہ، تو ہمیں حق ہے کہ ہم مسجد کا امام چنیں۔ توجہ رکھیے گا، مگر اس کی خاص شرط یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا صحیح نماز پڑھاتا ہو۔ میں نے آپ کو جوڑ لیا، اب آ جائیں میرے ساتھ کہ نماز پڑھانے والا صحیح طریقے سے نماز پڑھاتا ہو۔ اب نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یہ حدیث شیعہ اور غیر شیعہ دونوں علماء نے لکھی کہ نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. آخری آدمی کا توجہ فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا. تو نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے نبی نے نماز پڑھی فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا. اب مسلمانوں کے 73 فرقوں میں نماز کے 5 طریقے ہیں. 4 طریقے 4 اماموں والے اور 1 طریقہ 12 اماموں والا. سے جڑ جائیں آپ. 5 طریقے ہیں 5. 1 امام ابو حنیفہ کا طریقہ, امام مالک کا طریقہ, احمد بن حنبل کا طریقہ, امام شافعی کا طریقہ. تو 5 طریقے 4 اماموں والے اور 1 12 اماموں والا. اور نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے دیکھنا. ہم پہنچے ابو حنیفہ کے پاس کہ آپ نے نبی کو کئی بار نماز پڑھتے دیکھا. تو تاریخ نے کہا نماز کیا, اس نے نبی کو نہیں دیکھا. اس نے نبی کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ یہ پیدا ہوئے نبی کے 80 سال بعد. ہم پہنچے امام مالک کے پاس, وہ ابو حنیفہ کے بعد, شافعی ان کے بعد, احمد بن حنبل ان کے بعد. تو یہ جو 4 امام ہیں انہوں نے نہ نبی کو دیکھا نہ نبی کی نماز کو دیکھا. ہم پہنچے 12 کے پاس اور ہم نے 12 کے پہلے سے پوچھا کہ تم نے دیکھا؟ تو 12 کے پہلے نے کچھ نہیں کہا. تاریخ نے کہا کہ 12 میں پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا, دوسرا وہ ہے جس نے پہلو میں دیکھا, تیسرا وہ ہے جس نے بیچ پکائے. دوسرے نے پہلو میں کھڑے ہو کے دیکھا, تیسرے نے پیٹ پر بیٹھے دیکھا. کہا کس نے دیکھا؟ حسین کو بیٹھے ہوئے. تو صحابہ نے دیکھا, سر اٹھا لیے دیکھا حسین پیٹ پر بیٹھے ہوئے. ہماری نماز کا طریقہ جیسے ہمارے علماء نے بتایا, ہمارے علماء کا طریقہ نماز آخری امام کے 4 سفرا جیسا, سفرا امام کا طریقہ نماز 12ویں کا جیسا. 12ویں نے کیسے نماز پڑھی جیسے 11ویں نے پڑھی. 11ویں کا نماز کا طریقہ 10ویں جیسا, 10ویں کی نماز 9ویں کی جیسی, 9ویں کی نماز 8ویں کی جیسی, 8ویں کی نماز 7ویں کی جیسی. میرے ساتھ رہیے پتہ چلیے 7ویں نے کیسے نماز پڑھی جیسے 6ٹھے امام نے پڑھی. 6ٹھے امام کی نماز کا طریقہ محمد باقر کا جیسا, محمد باقر کی نماز زین اللبا جیسی, زین اللبا کی نماز جیسے حسین ابن علی نے پڑھی. حسین نے کیسے پڑھی کہ جیسے حسن نے پڑھی. حسن نے کیسے پڑھی کہ جیسے علی نے پڑھی. اب علی نے کیسے پڑھی تو جھوٹ کی پٹالی. صحیح بخاری صحیح بخاری تک میں ہے کہ جب علی نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو وہ نماز ہے جو نبی پڑھاتے تھے.
پڑھاتے تھے. تو ہماری نماز کا طریقہ کہیں سے بریک نہیں ہوا, اماموں سے گزرتا ہوا نبی تک پہنچا. یہی وجہ ہے کہ 73 فرقوں میں ہاتھ باندھنے پر اختلاف ہے. کہ سینے پر باندھیں, کہ پیٹ پر باندھیں, کہ معیار اور گر جائے. ارے بھائی اس کا مزار ہے جس نے تقیہ نہیں کیا. صلوات بھیجے محمد. مگر ہمارے کیا ہاتھ کھولنے میں اختلاف نہیں ہے. ہندوستان ہو, پاکستان ہو, بحرین ہو, سیریا ہو, ہر جگہ کے شیعہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادھر تشہد میں اختلاف ہے کہ صاحب تشہد میں علی ولی اللہ کہیں کہ نہ کہیں. حالانکہ آگرے میں آ کے یہ بحث ختم ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ شہید کے اس مزار کے پیچھے جس مرجع وقت کی خدمات ہیں اسے ناصر الملت کہتے ہیں, اور ادھر حجرے میں ناصر الملت کی قبر ہے جو اس ہندوستان میں مرجع مانے جاتے تھے جس میں پاکستان بھی شامل تھا. انہوں نے اپنی توضیح میں لکھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد خالی علی نہیں, علی کے سارے بیٹوں کی گواہی دینا چاہیے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے, یا تو علی ولی اللہ کا تبصرہ کرنا چھوڑ دو یا ناصر الملت کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چھوڑ. یہ بحث یہیں زمین کو مجھے پڑھنا چاہیے کہ تشہد والا معاملہ. اب یہ کہ یہ مستحب ہے کہ واجب ہے, کہا جائے کہ نہ کہا جائے. تو عزیزوں میں علی ولی اللہ کو مستحب نہیں مانتا. آپ بیدار ہیں, میں علی ولی اللہ کو مستحب نہیں مانتا, اس لیے کہ نماز شب ہے مستحب. اگر نماز شب چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے, عذاب نہیں آتا. ارے کیا سنا ہے آپ؟ اگر مستحب چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہے, عذاب نہیں آتا. اگر علی ولی اللہ مستحب ہے تو مجھے اتنا بتاؤ کہ انکار غدیر کے بعد حارث کو پتھر کیوں آ گیا؟ پتھر کیوں آ گئے؟ میں علی ولی اللہ کو مستحب نہیں مانتا. ایک صاحب نے واجب کہا تھا, غالباً آپ نے ظفر صاحب ہیں, میں مستحب نہیں مانتا. اب تھوڑی دیر بگڑیے تو بگڑیے, میں علی ولی اللہ کو واجب بھی نہیں مانتا. کیا سنا آپ نے؟ نہ میں علی ولی اللہ کو مستحب مانتا ہوں نہ میں واجب مانتا ہوں, اس لیے کہ واجب کا قانون یہ ہے کہ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. ارے کیا سنا لیا؟ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا. نماز واجب ہے عاقل پر, پاگل بنائی. نماز واجب ہے بالغ پر, نابالغ بنائی. روزہ واجب ہے صحت مند پر, بیمار بنائی. حج واجب ہے امیر پر, فقیر بنائی. جہاد واجب ہے مرد پر, عورت بنائی. اب اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے عزیزان گرامی, تو واجب کے لیے سین کی شاخ آخری آدمی تک دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں. واجب کے لیے سین کی شاخ, صحت کی شاخ, سین کی شاخ, عمر کی شاخ. مگر علی ولی اللہ کے لیے نہ سین کی شاخ, نہ صحت کی شاخ, نہ عمر کی شاخ, صرف و صرف خون کی طہارت کے طہارت کی شرط ہے.
یہ مولا علی کی ولایت ہے، مال غنیمت نہیں ہے کہ جو چاہے آگے شریک ہو جائے۔ کمال صاحب تشریف فرما ہے، حسب نسب کے قید ہے، ولایت اہل بیت میں یہ عام یہ خاص رہگزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تھا تو بات یہ جاننے کے لیے کہ اس کا ہے کہ عوام کا ہے، اس راستے پر کھڑا ہو جاتا تھا جدھر سے علی گزرنے والے ہوتے تھے، اور بچے کا چہرہ علی کی طرف کیا، اگر مسکرا دیا تو سینے سے لگا دیتا تھا میرا ہے، اگر علی کو دیکھ کے چہرہ اتر گیا تو پھینک دیتا تھا لے جائے جس کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جناب زہرا کی رضا کا سایہ رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت کے معاملے کا تعلق نہ صحت سے ہے، نہ سن سے ہے، نہ عمر سے ہے، اس کا تعلق خون کی طہارت سے ہے، اس کا تعلق شیر مادر سے ہے، کہنا اور ہے ماننا اور ہے۔ علی ولی اللہ تسلیم کر لینا، ہر جگہ ایکسیپٹ کر لینا یہ اور ہوتا ہے، کہنا اور ہوتا ہے۔ کہنے کو تو آپ کو گلی گلی کہتے ہوئے ملیں گے، آپ دیکھیے امیروں کو نہ دیکھیے، فقیروں کو دیکھیے، وہ سب نام اہل بیت لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کہیں کا فقیر دیکھ لیجئے، جب مانتا ہے نبی کے نام پر دے دو، مولا علی کے نام پر دے دو، امام حسن کے نام پر دے دو، امام حسین کے نام پر دے دو، آج تک نہ دیکھا کہ اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر۔ شہزادی کے نام پر، شہزادوں کے نام پر، مولا کے نام پر میں نے فقیر کا کاندھا ہلایا، میں نے کہا کبھی کسی اور کے نام پر بھی مانگ۔ فقیر نے میرا گریبان پکڑا، کام فقیر ہے مگر اتنا جانتے بھیک بھکاریوں کے نام پر ماننا مجبوری ہے، معرفت شرط ہے۔ علی ولی اللہ کی معرفت ہونا چاہیے، آج تک معرفت ہی نہیں ہے۔
بھائی قرآن میں 3 عہد ہیں، 3 وعدے ہیں. ایک وعدہ اللہ نے اولاد آدم سے لیا اپنی ربوبیت کا، ایک وعدہ اللہ نے سارے نبیوں سے لیا آخری نبی کی رسالت کا، اور جو تیسرا وعدہ اللہ نے لیا ہے وہ مولا علی کی ولایت کا لیا ہے. اس میں آدمیوں کا ذکر نہیں، اس میں سارے نبیوں کا ذکر نہیں، اس میں صرف 5 صاحبان شریعت نبیوں کا ذکر ہے. علی کی ولایت کا جب وعدہ لیا تو جناب نوح سے وعدہ لیا، ابراہیم سے وعدہ لیا، موسیٰ سے وعدہ لیا، عیسیٰ سے وعدہ لیا، اور آخری نبی سے وعدہ لیا. یہ قرآن ہے کہ ہم نے یاد دلا وہ وقت کہ جب ہم نے وعدہ لیا تم سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ سے بھی. یہ جو صاحبان شریعت سے وعدہ ہوا یہ نہ لا الہ الا اللہ کا ہے نہ محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ ہے علی ولی اللہ کا وعدہ. بھائی نہ جانے آپ کہاں ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچتا ہے کہ نہیں. علی ولی اللہ کا وعدہ صاحبان شریعت سے اس لیے لیا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ علی کی ولایت کا انکار خباثتاً کریں گے، کچھ عادتاً کریں گے، کچھ شرارتاً کریں گے، اور کچھ اس کا انکار شریعتاً کریں گے. ارے کیا سنا جانے گرامی آپ نے؟ یہ میرا جملہ پہنچے ہی نہیں. آدم کی اولاد سے ربوبیت کا وعدہ لیا، سارے انبیاء سے رسول کی رسالت کا وعدہ لیا. جب مولا علی کی ولایت آئی تو صاحبان شریعت سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا انکار کرے تو اسے آدمی نہ سمجھنا، کوئی محمد الرسول اللہ کا انکار کرے رسالت کی فہرست سے خارج. کہ اگر کوئی شریعت کے نام پر علی ولی اللہ کا انکار کرے، ارے تو صاحب شریعت تو صاحب شریعت رہنا جائے گا، مبلغ شریعت کی اوقات کیا ہے؟ اور ابھی والے گرامی اس مسئلے میں غلطی یہی ضرور کہ علی کی ولایت کو شریعت کی عینت سے دیکھا گیا، حالانکہ ولایت کو شریعت سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ شریعت کو ولایت سے دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ شریعت ہے محکوم. ارے نہ جانے کیا سن رہے ہیں آپ؟ شریعت ہے محکوم، ولایت ہے حاکم. نہیں پہنچی میری بات؟ بھائی ولایت ہے حاکم، شریعت ہے محکوم. ولایت ہے علی، شریعت ہے قمر. ولایت ہے زہرا، شریعت ہے فضا. کہ شریعت سے ولایت کو نہ دیکھنا، ولایت سے شریعت کو دیکھنا، اس لیے کہ شریعت ان کی ولایت کے نیچے ہے. یا علی مشکل کشا میری مدد کیجیے. ولایت شریعت کے نیچے نہیں ہے، شریعت ولایت کے لیے نیچے ہے. کا دلیل یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہہ لینا اور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا تو با ٹینشن اب نماز میں سیدھے کھڑے رہو، ہاتھ پیر نہ ہلانا، منہ ادھر ادھر نہ گھمانا. اب نماز میں آ گئے تو اب اگر ہاتھ پیر کا اشارہ کیا تو نماز باطل ہو گئی. اب ولایت شریعت کے نیچے ہے کہ شریعت ولایت کے نیچے. فیصلہ کر لیجئے جب علی انگوٹھی دیں تو اگر نماز چلی جائے تو یہ شریعت کے نیچے، مگر اگر آیت اتر آئے ابھی میرا پیغام تو ہوتا ہی نہیں. شریعت ولایت کو آپریٹ نہیں کرے گی، ولایت شریعت کو آپریٹ کرے گی. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کے پیچھے نماز پڑھنا اور نیت کر لینا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو اس کے رکوع سے پہلے رکوع میں نہ جانا، اس کے سجدے سے پہلے سجدے میں نہ جانا جب تک وہ سر نہ اٹھائے.
یا علی میری مدد کیجیے. جو شریعت کے نیچے ہے اس کا قانون یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جانا تو جب تک نماز پڑھانے والا سر نہ اٹھائے، سر نہ اٹھانا، تو جو ماموم ہے وہ امامت کے تحت اور امام شریعت کے تحت. اب یہ شریعت کے نیچے کہ شریعت ان کے نیچے مسجد نبوی میں جھانک کے دیکھو. میں کیا سن رہے ہو؟ اگر حسین کو اتار دیا جائے تو حسین شریعت کے نیچے، لیکن اگر حسین کو بٹھائے لیکن میں کچھ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. میں کچھ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. تو شریعت ان کے نیچے ہے، یہ شریعت کے نیچے نہیں. میں غلط کہہ گیا، مسجد نبوی میں تو منظر اور ہے. شریعت حسین کے نیچے نہیں ہے، پورا صاحب شریعت حسین کے نیچے. یہ طے ہے نا، یہ شریعت کے تحت ہے کہ شریعت ان کے تحت ہے. شریعت کہہ رہی ہے جس کمرے میں بچہ پیدا ہو اس کمرے کو پاک کر دینا. تو جو شریعت کے نیچے ہوتا ہے وہ جس حجرے میں پیدا ہو وہ پاک کیا جاتا ہے. مگر علی جس کعبے میں آئے وہ کعبہ پاک ہو جاتا. بھائی ہم آپ کیا، ہماری آپ کی علی مولا، علی مولا، علی مولا، کبھی کیسے مولا، علی مولا، علی مولا، کبھی اللہ، کبھی مولا، علی مولا، علی مولا، کبھی اللہ، کبھی مولا، علی مولا، علی مولا، دیکھیں یہ جناب امیر کی ولایت کا ذکر ہے، اور ولایت کے لیے سیرت رسول یہ ہے کہ خالی زبان سے نہیں بولا جاتا. جب اعلان ولایت کی بات آتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی نے اعلان ولایت کیا تھا. لہٰذا آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی حاجتوں کے روا ہونے کے لیے اور آخری وقت تک ولایت پر مرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ابھی میں نے نتیجہ نہیں دیا ہے، ابھی تو اتنی محنت میں نے یوں ہی نہیں کی ہے. تو شریعت ان کے نیچے نہیں ہے، شریعت ان کے نیچے ہے. معاف کیجیے گا، یہ شریعت کے نیچے نہیں ہے. شریعت کہہ رہی ہے دیکھو بچے کو مٹی نہ کھانے دینا. بچے نے گملے سے مٹی نکالی، شریعت نے کہا چھین لو. بچے نے زمین کی مٹی اٹھائی، شریعت نے کہا چھین لو. اور بچہ بیمار پڑا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ایک صاحب چٹکی میں مٹی لے کے آئے، شریعت نے کہا کھلا دو. کیا سنایا، کیا سنا جانے گرامی؟ میں نے کہا یہ کیا معاملہ، کیا یہ قبر حسین کی مٹی ہے؟ ارے تو جن کی مٹی کے لیے شریعت بدل جائے علی ولی اللہ کے لیے بحث کر رہے ہیں. یہ بات کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، یہ ناصر الملت کی خبر ہے چند قدم کے فاصلے پر. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ کہا جائے. نہ جانے کتنی حدیثیں موجود ہیں، آیات قرآنیہ موجود ہیں، مگر میں ان سب سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہو گیا نا کہ علی ولایت، قمر شریعت، زہرا ولایت، فضہ شریعت. یہ آقا ہیں، شریعت ان کی غلام ہے، ان کی قریب ہے. اب یہ جملہ ہے شہید
مجھے قوت و طاقت دیجیے. اسی ولایت علی کے حق کے لیے دفاع کرتے ہوئے آپ نے سیف کو گلے سے لگایا تھا. یہ میرا جملہ مومنین کے دلوں تک پہنچ جائے تو جب یہ طے ہے کہ ولایت شریعت کے نیچے نہیں ہے, شریعت ولایت کے نیچے ہے, تو یہ نہ پوچھو کہ اذان میں علی ولی اللہ کہیں کہ نہ کہیں, اقامت میں کہیں کہ نہ کہیں, نماز میں کہیں کہ نہ کہیں. فتویٰ یہ منگاؤ کہ جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ اذان کہے کہ نہ کہے, نماز پڑھے. کہ مولا علی نے کہا تمام وزیریوں تمام مولائیوں کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات بھیجے. لیکن بس نکلنا بس میں ایک منزل خاص تک پہنچا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اذان میں کہیں کہ نہ کہیں. یہ نہ پوچھیے, یہ پوچھیے کہ دشمن علی اذان بھی کہے کہ نہ کہے. جس کے ذہن سے صدائے غوغائے صدا نکلتی ہو اسے اذان کہنے کی اجازت دی جائے کہ نہ دی جائے. اس لیے کہ مولا علی نے کہا انا اذان اللہ فی الدنیا ومؤذنہ فی الآخرہ. مولا علی نے فرمایا میں اللہ کی اذان ہوں دنیا میں اور اس کا مؤذن ہوں آخرت میں. تو علی نے کہا میں اذان ہوں. کتنا بڑا احمق ہے منکر ولایت کہ اذان میں اذان نہ ہو. چوتھے امام سے کسی نے کہا حضرت سید سجاد امام زین اللواء علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ اپنے دادا کے فضائل بیان کیجئے. تو چوتھے امام فضائل بیان کرنے لگے. کتنا خوش نصیب رہا ہوگا وہ آدمی کہ جس کے فضائل ہیں وہ بھی علی, اور جو سنا رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا میرے دادا کا ایک نام قرآن میں ہے جسے سب نہیں جانتے. اس نے کہا آقا آپ کے دادا کا نام؟ فرمایا کہ وہ اذان من اللہ و رسول ہے. کیا اس میں آپ کے دادا کا نام کہا ہے؟ کہ یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے. اب کیا خارجی اذان اور کیا داخل اذان؟ اذان علی کا نام ہے. کہا یہ سب کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ ارے علی ولی اللہ بتایا تو کھا گئے, اگر بتا دیا جاتا تو اذان ہی جما جاتے. واجب کیا مستحب کی بحث کیا ہے؟ اذان مولا علی کا نام. فرمایا میں اذان ہوں اور میں اس کا مؤذن ہوں. اب جو لوگ سنتے ہیں بچے پوچھتے ہیں کہ کان میں بچوں کے کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ اذان نہیں کہی جاتی ہے. تقیے میں علی کا نام لے کے نسب کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ پالنے کا لائق ہے کہ نہیں؟ تو یہ پوچھے کہ جو علی ولی اللہ کا قائل نہیں وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے. نماز کوئی تماشا تھوڑی ہے. نماز اہل بیت کے قصیدے کا نام ہے, اور رکوع علی کی منقبت کا نام ہے, سجدہ حسین کی مدح کا نام ہے. نماز پڑھنے کا ہر ایک کو حق تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دینا. قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دینا.
کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا ہے کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. نشہ کر کے شراب پی کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا. شراب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. علی کی ولایت کا انکار کیا ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا ان اعظم الذنوب ترک الولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت کو ترک کرنا گناہ عظیمہ ہے. کہ آسانی سے آپ نے یہ سنا, علی کی ولایت کا انکار گناہ عظیمہ ہے. شراب پینا گناہ کبیرہ ہے. جب گناہ کبیرہ کرنے والے کو نماز پڑھنے کا حق نہیں تو گناہ عظیمہ کرنے والے کو یہ جملہ چاہے جا تو دنیا نماز پڑھنے کا حق نہیں. شاید اسی لیے سیدہ نے کہا کہ اے علی ان کو میری نماز نہ پڑھنے دینا. کیوں روکا گیا انہیں؟ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. نماز پڑھی نبی کے ساتھ, روزے رکھے نبی کے ساتھ, انہوں نے حج کیے نبی کے ساتھ. نبی حج کر رہے ہیں, وہ بھی کعبے کا چکر لگا رہے ہیں. نبی صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑ رہے ہیں, وہ بھی دوڑ رہے ہیں. نبی 3 شیطانوں کو کنکر مار رہے ہیں, وہ بھی مار رہے ہیں. اب وہ CD کہاں سے لاؤں, وہ ویڈیو کہاں سے دکھاؤں کہ خود سے خود کو مار رہے ہیں, خود سے خود کو مار رہے ہیں, خود سے خود کو. کیوں قابل عبادت چھوڑنے کی وجہ سے قابل لعنت نہیں ہوئے, علی کی ولایت چھوڑنے کی وجہ سے قابل. تو ابھی مسجد کے بعد مہدی کا جلوس بھی برآمد ہونا ہے, سن لیجیے. یہ امام بنانا ہے اللہ کا حق, وہ امام بننا ہے معصوم کا حق. اللہ نے آدم کو فرشتوں سے بنوایا بھی نہیں, اور نہ فرشتوں میں سے کسی کو بنایا. آدم کو بنایا تو بنیاد علم بنایا, اور یہ علم اگر خالی ایک پہچان قائم کر لی جائے تو یہی کافی ہے دلیل امامت کے لیے. اور دنیا نے یہ تو کہا اہل بیت کے پاس مجمع نہیں ہے, اہل بیت کے ساتھ اکثریت نہیں ہے, مگر جب علم کا معاملہ آیا تو سب در علی پائے. کہ یہ مسئلہ علی سے پوچھو, یہ آیت علی سے پوچھو. 70 مرتبہ کہنے والے نے لولا کہا, حرام زیادہ تھا اس لیے مولا نہ کہہ پایا. لولا علی کہا اس کو 70 مرتبہ. علم کے معاملے میں سبھی کے پاس آئے. چنانچہ وہ ایک واقعہ اور گفتگو اپنی آخری منزل پر. ایک شخص چہرے پر نقاب ڈال کے آیا, جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب, اور اس نے کہا یا علی میں کوفے کا رہنے والا ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں. فرمایا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے, تو شام کا رہنے والا ہے, حاکم شام کا چاہنے والا ہے. دیکھیں دشمن علی کے پاس عقل نہیں ہوتی, چہرہ اس سے چھپا رہا ہے جس کی ذوالفقار نسلیں پہچان لیتی ہے. ایسی بات ہے مگر بیدار ہو کے سنیے گا. اس نے کہا یا علی سچ فرمایا, مجھے حاکم شام نے بھیجا ہے, اور اس سے بادشاہ روم نے کچھ سوال کیے تھے, اور اس نے کہا تھا کہ جواب دے دے گا تو میں تو ایک خزانے کو دینار و درہم سے بھر دوں گا. تو اس نے سوچا کہ دولت ادھر سے لے لے اور جواب ادھر سے لے لے. یہ جو ادھر ادھر ہے یہ ادھر ہی سے آیا ہے. تو سوالوں کی فہرست سنائی, تو میں آپ کو ایک سوال اس کا جواب سنا دوں کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جس میں سے ہر دوسری چیز اپنی پہلی چیز پر برتری رکھتی ہے. مولا علی نے امام حسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ میرے لال تم بتاؤ. امام حسن کھڑے ہوئے کہ بابا اس سے کہہ دیجئے کہ وہ 10 چیزیں جس میں ہر دوسری چیز اپنی پہلی چیز پر برتری رکھتی ہے. کیا سب سے سخت پتھر ہے,
پتھر سے افضل لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے افضل آگ ہے جو لوہے کو گلا دیتی ہے، آگ سے افضل پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے افضل بادل ہے جو پانی کو برساتا ہے، بادل سے افضل ہوا ہے جو بادل کو چلاتی ہے، ہوا سے افضل وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو لاتا ہے، فرشتے سے افضل ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دے گا، ملک الموت سے افضل موت ہے تو جو فرمائیے گا جو حکم خدا سے آتی ہے اور اس سے افضل حکم خدا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے میرے مولا، ارے سوال ایک بوڑھے نے کیے، جواب بچے سے کیوں دلوائے؟ تو شاید مولا کہیں گے یہ بھی سمجھانا ہے کہ جو خلافت کا بڑھاپا نہیں جانتا وہ امامت کا بچپنا جانتا۔ تو یہ ہے امام اور یہ تسلسل ہے، یہاں بیچ میں کھانچے نہیں ہیں، یہاں بیچ میں کڑیاں نکلی ہوئی نہیں ہیں، یہاں تسلسل ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ میرے بعد یہ امام ہے، ان کے بعد یہ امام ہے، ان کے بعد یہ امام ہے، پورا سلسلہ سنایا اور ولدیت کے ساتھ سنایا، حسب نسب کے ساتھ بتایا۔ یہ ہے عزیزان گرامی امامت۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی نویں امام تقی جواد کا ماتم ہے۔ ایک شہید کے مزار پر، آل محمد کی ولایت کے لیے جان دینے والے کے مزار پر نویں امام کا ماتم ہے۔ ابھی جناب قاسم سے منسوب مہندی بھی برآمد ہوگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے اپنے نویں امام کی مصیبتیں، اللہ لعنت کرے ام الفضل ملونہ پر کہ جس نے کہا کہ وہ مجھ سے پانی مانگتے رہے مگر میں نے کسی کو پانی نہیں دیا۔ کہ مولا سلامت رکھیں، یہ رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حالانکہ تیسرا روز ہے مجلس کا اور صبح سے غالباً یہ 8ویں یا 9ویں مجلس ہے اور مسلسل آپ روئے ہیں، لیکن رونے سے آپ کا دل نہیں بھرا۔ حالانکہ آپ نے مسائل سنے، آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے معصومہ کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، آپ نے دیکھا نہیں کیسے شکم میں محسن مار ڈالا گیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے علی کا سر زخمی ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں کیسے حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے حسین نے مدینہ چھوڑا، کیسے بیمار بیٹی لکھتی اور کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں دکھا دو بابا، مجھے فضا کی سوال ہی دکھا دو۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا تو نہیں؟ کوئی ایک صاحب اس مجمع میں ہو جو بتائیں کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی دیکھا کہ یوں عباس کے بازو کاٹے گئے، یوں اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، یوں قاسم کا لاچا پامال کیا گیا۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں۔ گوپالپور بہار میں ایک مجلس ہو رہی تھی عاشور کے دن، اور ایک ذاکر میں مجلس پڑھی، لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک بزرگوار کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے، سب نے فاقہ شکنی کی، انہوں نے فاقہ شکنی بھی نہ کی، تو ان عالم ان ذاکر نے ہاتھ جوڑے تو کہا حضور آپ کون ہیں ایسے جو رو رہے ہیں؟ تو کون سا مسائل کا جملہ دل میں اتر گیا جو آپ کی ایک حیثیت ہے؟ فرمایا میں سن کے نہیں رو رہا ہوں، تو نے جو کہا میں نے ان آنکھوں سے کربلا میں دیکھا ہے، میں نے زہرا کا لٹا ہوا گھر دیکھا، میں نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، میں نے اکبر کے سینے میں نیزہ دیکھا۔ تو میں نے دیکھا قاسم کا پرمان لاچا، عباس کے بازو،
علی اکبر کے سینے میں نیزہ میں نے دیکھا. انہوں نے ہاتھ جوڑے, کہا ہے کون؟ تو کہا مجھے جعفر جن کہتے ہیں. کہا آپ نے کس عالم میں دیکھا؟ کہ میں نے اس عالم میں دیکھا کہ حسین کے امامے کے پیٹ کٹے ہوئے, چہرے والی اثر کا خون. میں پہنچا اور میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا یا ابا عبداللہ, اب میں آ گیا حضرت, رکیں میں ذرا سا پانی لے آؤں, آپ کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں. کہا جعفر پانی کا نام نہ لو, جس کے سامنے جوان بیٹا اینڑیاں رگڑ کے مارا گیا ہو, جن کے ہاتھوں میں چشمہ نصیر کھایا ہو, یہ کہے کہ حسین نے آسمان کو دیکھا, کہ جعفر جاؤ, جعفر جاؤ, جعفر جاؤ. کہا صاحب بات کیا؟ کہا جاؤ جعفر, ہماری اماں فاطمہ آ رہی ہے. اور پھر عالم یہ تھا کہ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برفیوں والے حسین پر, یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر, قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے سے نکالنے والا کوئی نہ تھا. گر کر کبھی اٹھے, کبھی رکھا کبھی پتھر, کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر, حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر, اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر. یہ دو سے سن لیجیے گا آزاداروں کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچھی کے پھل گرے اور کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بھر گئے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی اپنا امت نے مجھ کو لوٹ دیا. واہ محمد, اب کون ہے جو حق سے رفاقت کرے ادا؟ یہ گہرے گہرے وقت یہ عالم کا مقتدا, ارے 1900 وقت تلے چاک چاک پر زینب نکال. جمعے کا دن ہے, یہ جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن جہاں عالم ارواح میں علی کی ولایت کے اعلان کا دن, عبادت کا دن, وہی مولا حسین کی مصیبت کا دن ہے. آج ہی کا دن تھا اور شاید اس سے ذرا پہلے کا وقت تھا کہ حسین نے نیام میں تلوار کو ڈالا, ایک پتھر ماتھے پڑا, ایک نیزہ بائی جانب لگا, ایک بھالا بائی جانب لگا. اللہ اللہ امام گرے, میں بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. اور شمر ملون نے حضرت کے گلے پر خنجر چلایا, 12 مرتبہ خنجر چلا. ایک مرتبہ اماں کو پکارا, ایک مرتبہ نانا کو پکارا, ایک مرتبہ بابا کو پکارا. پھر لکھا ہے حسین کسی کو نہیں پکار رہے تھے, خنجر چل رہا تھا. حسین کہہ رہے تھے واہ عباسا, ارے میرا عباس, ارے میرا عباس. روتے نہیں اٹھیے گا. اور آج کا دن کلیجے تھامیے گا, آج کا دن تھا اور یہی وقت تھا کہ جمال کہتا ہے میں حسین کے لاشے پر پہنچا. میں نے سوچا میں بھی کچھ لوٹوں, لیکن نہ حسین کے بدن پر کرتا نہ کمر میں مٹکا. کب میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی. جمال کہتا ہے میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن انگوٹھی نہ اتری تو خنجر نکالا حسین کی انگلی کو. جملہ سنے گا بتا دو آپ.
بیوی نے کہا جمال ارے میرا اللہ ارے میرا امیر کہتا ہے بس 2 یا 3 منٹ. امیر کہتا ہے یہی وقت ہے یہی کہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک بچہ نکلا. امیر کہتا ہے میں نے بچے سے کہا کہاں جانا ہے؟ بچے نے کہا کہ مجھے سکینہ کے چچا کا لاشا بتا دو, مجھے عباس کا لاشا بتا دو, کلیجہ سنبھالیے گا دادا لو. کہتا میں نے اشارہ کیا وہ نہر کے کنارے. بچہ گیا عباس کے لاشے پر گرا اور لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا. کہتا ہے میں قریب پہنچا کہ دیکھوں بچہ کیا کہہ رہا ہے, شاید پانی مانگے گا, شاید مدینہ جانے کو کہے گا. تب میرا کلیجہ پھٹ گیا. بچے نے پانی نہیں مانگا, عباس کے لاشے کو ہلایا کہ عباس اٹھو زینب کی چادر پھیلائے. عباس سکینہ حیدرآباد سے آیا ہے, کوئی بنگلور سے آیا ہے, کوئی یو پی سے آیا ہے, جگہ جگہ سے مومنین آئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ, اپنے بہنوں کے ساتھ. اگر یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا تو بھی کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ سب کے ساتھ آئے ہیں, سب کے ساتھ واپس جائیں گے. ماں بہنیں چادر اوڑھ کے آئی ہیں, چادر لے کے جائیں گے. بچے لے کے آئے ہیں, بچے لے کے واپس جائیے گا. ارے 1 منٹ مجلس تمام. قاسم کی مہندی آ رہی ہے, قاسم کی. وہ قاسم جو قاسم بن کے گیا تقسیم ہو کے بکھر گیا. اللہ اکبر. مولا حسین میدان میں آئے تو میرے قاسم کہاں, میرے لال کہاں؟ کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے امانے کو ہاتھوں پر رکھا کہ میرے لال تجھے میرے حق کا واسطہ. لکھا ہے کہیں سے سر بلند ہوا, کہیں سے پسلیاں بلند ہوئی, کہیں سے پائے اقدس بلند ہو گئے. حسین نے کافی جڑا ہے. حسین نے ایک لاشا کئی جگہ کو اٹھایا, اپنی رضا میں قاسم کے لاشے کو لے کے چلے. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ماں کے پاس بیٹے کا لاشا جا رہا ہے. سننا علی کو, ماں کے پاس بیٹے کا لاشا. ارے جس ماں کے پاس بیٹا آیا وہ سہانے بیٹھی, مگر قاسم کی ماں لاشے کے چاروں طرف. کبھی بھی کیا بات ہے کہ میرے قاسم کا سر کدھر ہے؟ ارے میرے قاسم کا سر, ارے میرا قاسم ماتم کروا دادارو, وہی قاسم تو کربلا دبا
وقاسمہ 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 کل جا شام کے رہ جائے گی وقاسمہ 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 ومظلومہ 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 وقاسمہ 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 ماں کلیجہ تھام کے رہ جائے گی رن سے جب قاسم کی میت آئے گی رن سے جب قاسم کی میت آئے گی ماں کلیجہ تھام کے رہ جائے گی رن سے جب قاسم کی میت آئے گی ماں کلیجہ تھام کے رہ جائے گی ماں کلیجہ تھام کے رہ جائے گی باندھا تھا تیرا بڑے باندھا تھا تیرا بڑے ارمان سے کیا خبر تھی ہر کلی مرجھائے گی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سارا بدن ٹکڑے ہو گیا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سارا بدن کس طرح میت تیری اٹھ پائے گی رن سے جب قاسم کی میت آئے گی ماں کلیجہ تھام کے رہ
पुकारे किसे वाले मदार, किसे वाले मदार, माँ पुकारे किसे वाले मदार, पुकारे किसे वाले मदार, सर से जब चादर उतारी जाएगी, आएंगे जब लाश के टुकड़े नजर, 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 आसमां देखती रह जाएगी, मैयत आएगी, टुकड़े टुकड़े हो गया सारा बदान, 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 किस तरह मैयत तेरी उठ पाएगी, अंत जब की मैयत आएगी, अंत जब की मैयत आएगी, माँ कलेजा आएगी, की मैयत आएगी, अंत जब की मैयत आएगी, मांगा था तेरा बड़े अरमान से, 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 क्या खबर थी हर कली मुरझाएगी, मैयत आएगी, मैयत आएगी, तुझे ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, तुझे ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, माँ तुझे ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, तुझे ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, याद तेरी घड़ी तड़पाएगी, अंत जब की मैयत आएगी, अंत जब की मैयत आएगी, माँ कलेजा थाम के रह जाएगी, की मैयत आएगी, अंत जब की मैयत आएगी, माँ कलेजा थाम के रह जाएगी, की मैयत आएगी, की मैयत आएगी, Fatima,